اس لیے جب انسان سوتا ہے تو اسے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم باسمک اموت و احیا، کہ یا اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب انسان جاگتا ہے تو کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی تھی۔ یعنی یہ نیند جو موت کی بہن ہے یہ ہمارے اوپر حاوی ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نیند ہی کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ فجر کے وقت کتنی مساجد سے اعلان ہوتے ہیں کہ رات کو فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو رات کو سوتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات صاف کر کے سونا چاہیے۔ معاملات صاف کرنے کا مطلب توبہ طائب ہونا چاہیے۔ دن کے تمام تر انسان کے جو معمولات ہیں، رات سوتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑانی چاہیے، سرسری، کہ میں نے کہاں کہاں اللہ کو ناراض کیا ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ میں نے نیک کام کیے ہیں اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ 1-1.5-2 منٹ کا کام ہے کہ آپ فوراً سوچیں کہ اچھا میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے تلاوت کی ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے والدین کی خدمت کی ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں نے رشتہ داروں کی خدمت کی ہے، الہی آپ کا شکر ہے۔ کوئی اور نہیں کیا آپ کو یاد آتی ہے، شکر ادا کریں۔ اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ نماز مجھ سے لیٹ ہو گئی، تلاوت مجھ سے نہیں ہوئی، ذکر اذکار میں نے نہیں کیے، یا والدین کے حق میں کوتاہی ہوگی، بیوی بچوں کے ساتھ تلخی ہو گئی، تو ان تمام چیزوں پر ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دعا مانگی اللہم باسمک اموت و احیا، اور سو جائیں۔ تو اس طریقے سے جب انسان اپنی نیند کو بہتر بناتا ہے، سونے کے وقت کو بہتر بناتا ہے، تو اس کے روزانہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور وہ احتساب کا عادی بنتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ تصور کر لیں کہ میں سونے لگا ہوں، روح میری نکل جائے گی، خدا جانے واپس آئے گی یا نہیں۔ تو دعائی ہمیں ایسی سکھائی گئی ہے نیند سے پہلے، اور یہ صورتحال بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ دیکھو نیند کے وقت میں تمہاری جو روح ہے وہ تو پرواز کر جاتی ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو واپس آئے گی۔ تو آدمی سوتے ہوئے یہ تصور کر لے کہ پتہ نہیں روح واپس آنی ہے یا نہیں ہے۔